نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے 1892 سے لے کر 99 تک کے اقوال میں نے بیان کی تھی، اور آج کا درس بھی اسی سے متعلق ہے کہ 1899 تک اس کا کیا موقف تھا۔ چنانچہ آج اس کی ایک اور عبارت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم بعد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو قرآن کافر جانتا ہے، اور میں بھی جانتا ہوں۔ اپنے بارے میں بھی اس نے کہا کہ میں اس کو کافر جانتا ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف محدث آئیں گے، یہ ایک نیا اصطلاح، وہ تھا تو بڑا شاطر نا، تو چنانچہ محدث کا لفظ نکال لیا اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، حضرت عمر کے محدث کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا ہے، اور یہ تو متعین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں قرآن کی کئی آیتیں اتری ہیں، لیکن کیا حضرت عمر نے دعویٰ کیا نبوت کا؟ محدث ہونے میں حضور نے بھی فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کے سند پہ کلام ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن نبی کوئی نہیں ہے، لہذا عمر بھی نبی۔ تو محدث کے ان کے لفظ کا ایک سہارا یہ اٹھا رہا ہے، تو وہ ساتھ ہی بھی لکھتا ہے کہ مدعی نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا، اور ایسے آدمی کا قرآن پر ایمان نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے، اس کی عبارتیں موجود ہے۔ پھر اپنے بارے میں چونکہ اندر گڑبڑ تھی نا، تو اپنے آپ کو بار بار، جیسے پچھلے درس میں بھی آپ نے بتایا تھا، اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں مدعی نبوت ہرگز نہیں۔ بھئی تو کیوں کہہ رہا ہو؟ تجھے تکلیف کیا ہے؟ بھئی ہمارا آپ سب کا ماشاءاللہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ تو اب ہم میں سے کوئی کہے کہ میں مدعی نبوت نہیں ہوں، تو باہر لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن اندر کچھ ہلچل میں تو مچی ہوئی ہے نا، گڑبڑ تو ہے اندر کچھ۔ کہتے ہیں میں مدعی نبوت ہرگز نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے جا ملوں۔ یہ ایک عبارت میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کی تھی۔ پھر اب اس نے اس دوران کچھ خاص مجلسوں میں گڑبڑ کی تھی، بات کہی تھی نا، میں نے بتایا محدثیت کا، تو ساتھ یہ کہہ رہے کہ جہاں کہیں، اب سنیں یہ بڑی اہم بات، جہاں کہیں ایسے الفاظ صرف سادگی سے، تو بڑا سادہ تھا، صرف سادگی سے لغوی معنی کی روح سے نکل گئے،
میرے منہ سے نکل گئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ میری نیت کو خوب جانتا ہے کہ ان الفاظ سے صرف محدث مراد ہے، اور محدث کہنے میں، محدث میں نے بتایا نا جس پر حدیث ڈالی گئی، تحدیث یعنی الہام کے معنی میں، تو اس میں بھی یہ جھوٹا تھا، اس میں بھی کیا تھا؟ جھوٹا تھا، قادیانی جھوٹا تھا۔ کہتے ہاشا وکلا، مجھے نبوت کا ہرگز دعویٰ نہیں۔ پھر ساتھ کہہ رہے ان الفاظ کو کاٹا ہوا خیال فرما لے، یعنی اگر میں نے کہی ہے تو آپ اس کو، بھئی تم نے خود حذف نہیں کیے، دوسرے کیسے حذف کریں گے؟ اب ساتھ پینترا بدل کر اگلے جملے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مگر مجازی معنوں کے اعتبار سے، مجازی معنوں کے اعتبار سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یاد کرے۔ تو بھئی خدا کو تو یہ اختیار ہے کہ تجھے گدھا بنا دے، بھئی اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہے نا، وہ تو قادر مطلق ذات ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر دیا۔ ابھی جو میں نے درس میں بتایا ہدہد کا قصہ سنایا کہ بھئی وہ زمین کے اندر پانی دیکھتا سلیمان علیہ السلام کو بتاتا تھا، اور پھر میں نے آپ کو ابن عساکر کے ایک واقعہ بیان کیا کہ ابو سلیمان ابن زید کی روایت نقل کرتے کہ ایک بزرگ تھا، اس کی ایک آنکھ خراب تھی، نکلی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیوں نہیں بتا رہا، آخر میں نے مجبور کیا۔ پھر اس نے دو بندوں کا قصہ سنا کہ خراسان سے آئے تھے اور میں اپنے علاقے برزہ میں تھا، دمشق میں، انہوں نے ایک وادی کا پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ساتھ چلتا ہوں۔ ہم نے وادی دکھا دی اس کو، ان دونوں کو، انہوں نے وہاں انگیٹیاں جلائی اور اس میں عود جلانا شروع کیا، اور اس کی خوشبو ہر 400 پھیل گئی اس وادی میں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو پھر جناب والا سانپ آنے لگے، اور وہ ان کو تعارض نہیں کر رہے۔ ایک سانپ ہاتھ کے برابر آیا، اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہماری محنت رائے گاہ نہیں گئی، بڑے خوش ہو گئے، اور پھر اس کو پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں سلاخ پیر دی، یہ سلائی، اس کو کیا بولتے ہیں جو سرما ڈالتے ہیں، سلائی بولتے ہیں، سلائی، وہ پھیر کے تو وہ اپنی آنکھوں میں لگائی۔ تو میں نے اصرار کیا اور پھر میں نے ان کو دھمکی دی کہ ہمارے گاؤں تو ساتھ ہے، تمہیں پکڑ لیں گے۔ تو انہوں نے میری ایک آنکھ میں جب سلائی پھیر دی تو میرے سامنے جو زمین جتنی تھی اس کے اندر جو خزانے تھے وہ نظر آنے لگے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، مخلوقات میں رکھا ہے۔ میں نے چینٹیوں کی مثال دی کہ سونگ کر کہاں سے وہ مٹھائی کے پاس پہنچ جاتے، آپ اندھیرے رات کے اندر ہوتے ہیں، مچھر صاحب پہنچ جاتے ہیں نہیں پہنچ جاتے، تو اللہ نے قدرت رکھی ہے نا۔ وہ شاہین اوپر سے جھپٹ کر چیز اٹھا لیتے ہیں، اسے نظر آتا ہے۔ تو یہ اب یہ الفاظ کیا ہے؟ جس خدا نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہے، اور آپ کی بات کوئی نبی، یہ اعلان تو قرآن نے کیا نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ اور اللہ نے جن کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجایا انہوں نے اعلان کیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر کیسے خدا کے اختیار کو بیچ میں لا رہے ہو؟ بھئی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اصل اختیار کا منبع اور اختیار کو پیدا کرنے والا، طاقت اور قدرت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ کیسے کہہ رہے کہ خدا کو اختیار ہے کہ مجھے الہام کرے اور وہ کرے؟ یہ تیرے اندر گڑبڑ ہے۔ خدا نے جب اپنا فیصلہ سنا دیا، بھئی اگر اختیار پر جائے تو یہ مناطقہ کے ہاں یہ بھی ایک بحث ہے، یہاں مناسب نہیں ہے، لیکن ایک وہ کہتے ہیں خدا قادر مطلق ہے۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ قیوم بھی ہے اور مقتدر بھی ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو پھر وہ مناطقہ کے یہاں بحث چلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا اپنے جیسے دوسرے پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اب ہے کہ سوال تو اٹھ گیا نا، سوال تو اٹھ گیا۔ اب یہ وہ گفتگو ہے جن میں ہم نے بات نہیں کرنی، خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لہذا جس چیز کو جب اللہ نے اعلان کیا نا وحدہ لا شریک، میرا کوئی ساجی نہیں ہے، قل نبی سے کہا اعلان کر دو هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ما لکم من الہ غیر اللہ۔ ہر نبی سے اعلان لگا دیا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ جب اس نے اعلان کر دیا کہ میرا کوئی شریک، میرا کوئی ساجی نہیں ہے، نہ کسی نے مجھے جانا ہے نہ میں نے کسی کو جانا ہے، جب اس نے اعلان کر، اس کے بعد یہ سوال اٹھانا کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اپنے جیسا بنائے، یہ تو فضول بات ہے نا، یہ تو کفر ہے۔ اسی طرح یہ کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد میں نے جس کو نبی بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی
وہ آخری نبی ہے. پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھانا کہ اللہ کو تو اختیار ہے کہ الہام کرے کسی کو نبی بنائے، یہ وہ اندر کی گڑبڑ تھی جو وہ کہتا رہا. اللہ اکبر. اس کے بعد مرزا قادیانی لکھتے ہیں، اس کی کتاب ہے یہ آئین کمالات اسلام. اسلام نام تو تھا ہی نہیں، بدماشی تھی، کفر تھا، لیکن نام بڑا عجیب رکھا ہے. جیسے ٹرمپ صاحب نے ابراہیمی کارڈ ایجاد کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور قرآن نے تو کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. قرآن نے تو کہہ دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے اور نہ وہ مشرک تھے، بلکہ حنیف پر تھے، دین حنیف پر. تو اب یہ نام تو بڑا پرکشش ہے نا ابراہیم علیہ السلام پر، ہماری ایمان ہے الحمدللہ. تو ٹرمپ نے اس کو اٹھا لیا، دنیا میں پھر رہے ابراہیم کارڈ. ابراہیم کارڈ کا مطلب کیا ہے کہ ایک عمارت بنائیں گے، ادھر ہندو آ کر اپنی رام رام کرتے رہے، عیسائی اپنی گھنٹیاں بجاتے رہے، ادھر یہودی لگے ہو ادھر سکھ لگے ہو، بیچ میں مسلمان اپنا قرآن پڑھے. اس طرح یہ بھی اس طرح کا نا اس نے نام رکھا آئینہ کمالات اسلام، صفحہ 237 پر، اور روحانی خزائن کے جلد 5 اور صفحہ 237 ہے اس کا بھی. یہاں لکھتے ہیں جب کسی کی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے تو اس کا معاملہ اس عالم سے وراء الورا ہو جاتا ہے. اب اپنا آپ بتا رہے کسی کی حالت جب یعنی اس پر انکشافات ہو رہے اوپر سے. پھر آگے کہتے ہیں اور تمام ہدایتوں اور مقامات عالیہ کو ذلی طور پر پا لیتا ہے. یہ ہے پوائنٹ. ذل کس کو کہتے ہیں؟ سائے کو کہتے ہیں. اب نبوت اندر تو آئی نہیں ہے، لیکن نبوت کو سر کے قریب لائے، جیسے چھتری آپ کے سر کے قریب ہو. ذل کا معنی سایہ. کہتے تمام ہدایات اور مقامات عالیہ سائے کے طور پر وہ پا لیتا ہے. تو اب اس کی مزید تشریح کر رہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے. اب بات آ گئی، حضور سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، لیکن پچھلے نبی اور رسولوں کے ساتھ بولے بھائی اس جملے کے اندر ملا رہے ہیں نا کہ وہ ہدایتیں اور مقامات عالیہ کا سایہ مجھ پر ہوا جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے. تو پچھلے انبیاء اور رسولوں کو جو وہی ہدایات ملے تھے اس میں یہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کے برابر لایا. اچھا جی. اور انبیاء اور رسول کا وارث اور نائب ہو جاتا ہے. بھائی انبیاء اور رسول کا ہم وارث ہیں نا الحمدللہ. العلماء ورثۃ الانبیاء حضور نے فرمایا. تو کیا کوئی عالم کل نبوت کا دعویٰ کرے گا؟ اس کے بعد جناب وہ حقیقت جو انبیاء میں معجزے کے نام سے موسوم ہوتی ہے، اس میں یہاں کرامت کے نام سے آ گئی. کرامت تو ہم بھی مانتے ہیں، اولیاء کو کرامت ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اور وہی حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام، الفاظ اس کے بڑے دیکھیں نا، انبیاء کے لیے جو چیزیں معجزے ہیں وہ میری لیے کرامات ہے. جو حقیقت انبیاء کے لیے عصمت کے نام سے تھا، کہتا ہے وہ اس میں محفوظیت کے نام سے میں محفوظ ہوں. اتنا بڑا بدکار آدمی تھا کہ روز زمین پہ ایسا برا آدمی نہیں گزرا ہوگا. وہ ہم مسجد میں بیٹھے اور یہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ورنہ اس کی احوال میں بتاتے کہ کتنا غلط آدمی تھا وہ. الامان والحفیظ. نبیوں کو اللہ نے عصمت کا مطلب کیا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر رسول، یہ سب معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے پاک تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ بدماش کیا کہہ رہے؟ اپنے آپ کو برابر لا رہے. وہاں عصمت کا لفظ تھا، یہاں محفوظیت کا لفظ ہے. محفوظ ہونا، گناہ سے محفوظ ہونا، یہ 7 مترادف الفاظ لا رہے ہیں. اس کے بعد آگے کہہ رہے اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی تھی. اب آپ دیکھیں نا، وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے، اس میں محدثیت کا لفظ آ گیا کہ اس پر اللہ نے تحدیث ڈالی ہے. سمجھے بات؟ یہ کیا ہے؟ 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہے نبیوں کی نبوت کے ساتھ لفظ لایا محدثیت ہے، کہ وہاں نبوت ہے اور یہاں محدثیت ہے، وہاں 4 ہے اور یہاں 2 اور 2 ہے. یہ اندازہ کرے اس کا.
اس کے بعد ٹائم تو پورا ہوا لیکن یہ ایک بات ضروری ہے، مرزا قادیانی اپنی کتاب توضیح المرام صفحہ 18 پر دعویٰ ہے، اب اپنے بارے میں کہہ رہے یہ عاجز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور پچھلی عبارت میں اس نے محدثیت اور نبوت کو کیا کر دیا؟ بولے بھائی ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ ہے پوائنٹ۔ جیسے آدمی کہتے ہیں نا دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اس نے کس جانب سے ملایا؟ دور گھوم کر آیا۔ اور پھر بخاری شریف کے حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، یہ حضرت عمر کی مناقب میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ ایسی باتیں کریں گے کہ الہامی ہوں گے مگر وہ نبی نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تو گنجائش ہے، 1500 سال میں کوئی نہیں آیا، یہ آ گیا، اس کے لیے گنجائش آ گئی۔ تو بہرحال یہ آپ اندازہ کرے، یہ اس کی عبارتیں ہیں جن سے واضح ہو رہا ہے کہ اب اس نے دھیرے دھیرے نا لائن اختیار کر لیا۔ اب آگے 1899 کے بعد آگے چل کر اور 1908 میں مر گیا تھا، وہاں تک یہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین عدد ما تحب و ترضى له وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کے بچوں میں گھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، یا کریم جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، اولاد کو نیک دیندار بنا، ہمیں اور ان تمام ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما، یا کریم ہم اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے قادیانی ہے میرے نبی کے ختم نبوت پر شب خون مارنے والے، ان کے دل تیرے اختیار میں ہے، یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ہلاک فرما، اور پاکستان کی پاک سرزمین ان تمام ناپاکوں سے پاک فرما، اور دیگر جو دین کے دشمن علماء کے دشمن ہیں ان سے پاک فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی